اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاحره ووسیه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم صلوات تاخیر کی بھی معذرت چاہوں گا، راستوں کی وجہ سے سارے معاملات آج مختلف ہیں، اور آپ حضرات بھی جس طرح سے تشریف فرما ہے میں دیکھ رہا ہوں، جگہ تنگ ہے، سڑکوں پہ پانی ہے، لوگ دور دور تک کھڑے ہیں۔ مطالعے پیش کروں گا اپنے اشرے کے عنوان سے۔ جتنی بھی زحمت ہوگی، زحمت زیادہ ہونے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ نے اپنے راستوں کو سخت بنایا ہے تاکہ ہر کوئی نہ آ سکے۔ اہل بیت کے راستے پہ چلنا آسان نہیں ہے، اس لیے صرف و صرف ایمان والے ہی اس راستے پہ چلتے ہیں، اور دین حنیف ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفہ، جیسے تنگ تنگ بیٹھے ہیں، میں بہت دیکھ رہا ہوں سب جیسے بیٹھے ہیں، سن لیجئے گا مطالب کو۔ فاقم وجہک للدین حنیفہ، دین حنیف کی طرف، صحیح راستے کی طرف قیام کیجئے، یعنی توجہ کیجئے۔ چہرے کی توجہ نہیں ہے، دل کی توجہ کا نام صحیح دین ہے۔ انسان کی توجہ دین حق کی طرف ہو، تو ہم نے کہا دین حق کی پہچان یہ ہے کہ رسول اسلام کا یہ اس دین حق کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں ہونا چاہیے۔ کل میں نے اسی بات کو پیش کیا تھا، اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ کچھ حوالے میں نے کل عرض کیے تھے، کچھ آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آواز سب کو آ رہی ہے میری؟ تو عزیزان گرامی، میں نے کل عرض کیا تھا کہ آسمانی کتابوں میں رسول خدا کا تذکرہ پایا جاتا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ گزشتہ کتابوں میں رسول خدا کا نام احمد بتایا ہے، کہ یأتی من بعدہ اسمہ احمد۔ قرآن نے کہا ہے کہ جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسول اسلام کی والدہ نے نام احمد کیوں رکھا تھا؟ نہیں پہنچا پایا بات کو۔ رسول خدا کے دادا نے نام محمد رکھا، والدہ جناب آمنہ نے نام احمد رکھا۔ جب لوگوں نے پوچھا نا جناب عبد المطلب سے، اے عبد المطلب، آپ اس پورے قریش کے سردار ہیں، مکے کی سرزمین کے سردار ہیں، سب لوگوں نے اپنے وہ تو بڑا آدمی کو جو خاندان کا بزرگ ہوتا تھا بچے کو ہاتھ میں لیتا اور بتاتا ہے سمیتہ عبد العزیٰ، عبد الحی، جو بھی میں نے نام رکھا، میں نے عزیٰ جو ایک بت تھا اس کے نام پہ، عبد الحبل اپنے بیٹے کا نام رکھا، یہ رکھا وہ رکھا۔ تو اسی دن جس دن سب نے اعلان کرنا تھا، تو جناب عبد المطلب نے، رسول خدا کے دادا نے، اپنے ہاتھوں پہ رسول خدا کو اٹھایا اور کہا سمیتہ محمد، میں نے اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ تو سب لوگوں نے سننے کے بعد کہا اے عبد المطلب، ہم نے آج تک کسی بچے کا نام محمد نہیں سنا،
عربی زبان کا لفظ ہے اور سب جانتے تھے. تو آپ سے پوچھا کہ آپ نے بیٹے کا نام, اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا؟ کہا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں, محمد یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف ہو. کہا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ رکھنے جانے والا نام بھی محمد ہوگا اور سب سے بلند نام بھی محمد ہوگا. نہیں پہنچا سکا, پھر بھی نہیں پہنچا سکا, مجمع کی توجہ, پھر بھی بات نہیں پہنچا سکا. جناب عبد المطلب نے اس زمانے کے جتنے بھی کافر و مشرک تھے ان سے کہا میں اس پوتے کو دیکھ کے یہ بتا سکتا ہوں اس کا نام سب سے زیادہ رکھا جائے گا اور سب سے بلند اس کا نام ہوگا. ابھی قرآن نہیں آیا, قرآن نے بتایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند بنایا ہے. جناب عبد المطلب جناب سرور کائنات کی ولادت پہ بتا رہے ہیں کہ یہ نام بہت بلند ہوگا, اس لیے میں نے پوتے کا نام محمد رکھا ہے. لوگ کہتے ہیں محمد کے پاس علم غیب نہیں تھا. ان کے تو دادا دیکھ کے بتا رہے ہیں ان کا نام بہت بلند ہوگا. برطانیہ اور امریکہ کا ایک ادارہ ہے, وہ بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ چیز کون سی کامن ہے, عام چیز کیا ہے. تو برطانیہ کے ایک ادارے نے بتایا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ رکھے جانے والا نام, پہلا نام, دو نام ہوتے ہیں, فرسٹ نیم اور سر نیم یا لاسٹ نیم, یہ دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. پہلا نام, جیسے مثلا میرا نام ہے سید علی رضا رضوی, تو والدین نے نام علی رضا رکھا, سید, تو اب رضوی سر نیم کہلاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ دنیا میں رکھا جانے والا نام, کیونکہ عیسائیوں کی آبادی سب سے زیادہ دنیا کے اندر ہے اور گوروں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے, تو جہاں جہاں جاتے تھے لوگوں کو اپنا پاؤنڈ دیتے تھے, اپنی زبان انگلش دیتے تھے اور اپنے نام دیتے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا پہلا نام ہے جان اور سر نیم جو ہے وہ ہے اسمتھ. دنیا میں سب سے زیادہ اسمتھ ملیں گے اور پہلا نام ہوگا سب سے زیادہ جان. تو اب انہوں نے پچھلے 5-7 سال پہلے دوبارہ تحقیق کی, اب دنیا بدل چکی ہے, اب پہلا نام رکھا جانے والا محمد ہے اور آخری نام حسین ہے. تو عزیزان گرامی, دنیا, اللہم صلی علی محمد. یہ جو 5-10 منٹ ختم ہو گئے, میں جلدی اسی لیے رفتار سے چل رہا ہوں کہ عزیزان گرامی, دنیا کے اندر آسمانی کتابوں میں رسول اسلام کا نام آنا تھا. تو دادا نے نام رکھا محمد اور جناب آمنہ نے نام رکھا احمد, اور 5 ہستیاں بھیجی گئی تھیں پیغمبر سے پہلے تاکہ پیغمبر کے لیے حفاظت کا انتظام کریں. ان 5 ہستیوں کے جلدی نام گنوا دوں جو ہمارا عقیدہ ہے, سننا چاہیں گے؟ تو اللہ نے 5 ہستیوں کو پیغمبر سے پہلے بھیجا تاکہ حفاظت کا انتظام کریں. پہلے آپ کے دادا جناب عبد المطلب, دوسرے آپ کے چچا ابو طالب, تیسرے آپ کے چچا حمزہ, چوتھے آپ کی والدہ جناب آمنہ اور 5ویں آپ کی چچی جناب فاطمہ بنت اسد. نہیں پہنچا سکا. ان 5 ہستیوں کو اللہ نے پہلے بھیجا تاکہ حفاظت کا انتظام کریں, اور یہ سب حفاظت کرتے تھے جب تک کہ اللہ نے سلطان النصیرہ کو نہیں بھیجا. وہ سلطان النصیرہ علی ابن ابی طالب ہے. وقت نہیں, میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی, اللہ نے 5 ہستیوں کو پہلے بھیجا. تو اب جناب عبد المطلب نے نام رکھا محمد, جناب آمنہ نے نام رکھا احمد. تو اب یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ میرے بعد یأتی من بعد اسمہ, کہ بتا دیجئے سب کو. اللہ نے کہا اپنے حواریوں کو, اپنے ماننے والوں کو بتا دیں عیسیٰ کہ آپ کے بعد ایک نبی آنے والا, نام ہوگا احمد. اب جناب عبد المطلب نے نام رکھا محمد. تو اب جناب آمنہ نے احمد رکھ کے بتایا کہ وہ جو عیسیٰ نے بشارتیں دی تھی نا وہ ہمیں بھی پتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جناب آمنہ نے کہا ہمیں بھی معلوم ہے, اس لیے ہم نے نام احمد رکھا. اب احمد بہت زیادہ تعریف کرنے والا, اللہ کی حمد کرنے والا, اور جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو اسے بھی احمد کہا جاتا ہے. محمد سب سے زیادہ تعریف ہونے والا. عزیزان گرامی, نام احمد رکھا. تو اب جو پرانی انجیل ہے اس کے اندر جو الفاظ لکھے ہیں انجیل کے اندر, وہ لاطینی زبان میں, لیٹن کے اندر جو الفاظ رسول اسلام کے لیے استعمال ہوئے, جو ہمارے علماء نے تحقیق کر کے نکالا اور پھر میں نے خود حوالہ جات کو دیکھا, تو وہ لاطینی زبان میں لفظ ہے پیراکلیٹی. پیراکلیٹی لفظ ہے یہ لاطینی زبان میں, اور عام طور سے عربی میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو کیونکہ عربی میں پے نہیں ہے تو لکھتے ہیں فار قلیتا. جب اس لفظ فار قلیتا کو عربی میں دوبارہ منتقل کیا جائے تو بنتا ہے احمد. نہیں پہنچا پا رہا ہوں بات کو. تو اب بائبل میں موجود ہے لفظ پیراکلیٹی. ان سے پوچھا جائے کہ یہ کون ہے؟ انیس العالم کتاب ہے 6 جلدوں پہ. ایک بہت بڑے پادری تھے عیسائیوں کے,
اور وہ کہتے ہیں کہ میں ترقی کرتا کرتا یہاں تک کہ روم میں چلا گیا، ویٹیکن چلا گیا، ویٹیکن جہاں پہ کیتھولک کا سب سے بڑا مرکز ہے، سب سے بڑا چرچ ہے، سارا وہاں پہ انتظام ہے، پوپ بیٹھتا ہے، کہ ویٹیکن پہنچ گیا اور ایک مرتبہ پوپ سے قریب ہونے لگا. تو ایک دن میں جب بہت زیادہ قریب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں اس حجرے میں لے چلوں کہ جہاں پہ ہماری پرانی انجیل رکھی ہے. کہ میں نے اندر گیا، ان کے ساتھ دیکھا تو ایک مرتبہ انہوں نے انجیل دکھائی اور وہ اچانک رونے لگے. کہا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں کیا کروں، لیکن جب بھی میں انجیل کھولتا ہوں نا تو بار بار میری نگاہوں میں ایک نام آتا ہے. یہ جو مسلمان جس نبی کا تذکرہ کرتے ہیں نا، اس محمد کا تذکرہ ہماری کتابوں میں پایا جاتا ہے. تو اس پادری نے کہا کہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ یہ انہی کا نام ہے؟ کیا پتا کوئی اور اس نام سے آ جائے. کہا دیکھو، نام پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی اور کو یہ نام دے سکتا ہے، لیکن صفات کا کیا کریں گے؟ صفات کا کیا کریں گے؟ توجہ سارے مجمع کی ہو تو اللہ نے گزشتہ کتابوں میں رسول خدا کا نام بھی بتایا تھا، صفات بھی بتائی تھی، لیکن قرآن کریم میں اللہ نے جناب امیر المؤمنین کا نام نہیں رکھا، صرف صفات بتائیں. توجہ توجہ توجہ، خبردار کوئی سوال نہ کرے، کبھی نہ سوال کرے کہ بھئی اگر آپ کہتے ہیں کہ علی حق پہ ہیں تو ان کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے صفات بتا دی ہیں، نام نہیں بتایا. پہلے نام بتائے تھے تو لوگوں نے کہا کہ یہ نام نہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ نے کہا نہیں، میں علی کا نام نہیں بتاؤں گا، لیکن صفات ایسی بتاؤں گا سوائے علی کے کسی میں نظر نہیں آ. جلدی سے محمد آل محمد بلندر توجہ ہے عزیزان گرامی. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صفات کو بتایا ہے اور صفات بتاتی ہیں. حبیب خدا کی وہاں صفات کو بیان کیا تھا. میں جلدی سے ایک اشارہ کر کے آگے بڑھوں اگر سننا چاہیں گے جناب امیر میں. جہاں دوسری مجلس تھی وہاں باہر ممبر تھا اور میں نے، کیونکہ سب لوگ بارش میں بیٹھے تھے، میں بھی بارش میں بیٹھا رہا تو پورا نچڑ چکا ہوں اس وقت. تو جس حالت میں پڑھ رہا ہوں، آپ اگر جہاد کر رہے ہیں تو میں بھی جہاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. فیضان گرامی مطلب پیش کروں گا، اللہ نے صفات ایسی قرآن کریم میں بتائی ہیں جو کسی اور میں نہیں پائے جائیں گے. اللہ نے صفات قرآن کریم میں بتائی ہیں. میں نے اشارہ کیا ہے، 2-4 جملے صرف پیش کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا. سرور کائنات سے متعلق جو مطلب پیش کر رہا ہوں اسے سنیے گا. اللہ نے قرآن کریم میں صفات ایسی بیان کی ہیں جو اور کسی میں نہیں پائی جاتی سوائے علی ابن ابی طالب کے. عزیزان گرامی، اللہ صفات ایسی بیان کرتا ہے، صفات ایسی بیان کرتا ہے. اللہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تو اللہ قرآن کے اندر صفات ایسی بتاتا ہے. میں ساری آیات نہیں پڑھ سکوں گا، اشارہ کروں گا کہ علی ابن ابی طالب. دیکھیں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں جو پورے سوشل میڈیا پہ عام ہو چکا ہے. تمام کے تمام صحابہ میں اور امیر المؤمنین میں بہت بنیادی فرق ہے. علی میں، اہل بیت میں اور صحابہ میں فرق ہے. علی میں، صحابہ میں فرق ہے. ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں لیکن علی علی ہے. عزیزان گرامی، ہم تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں، وہ رضی اللہ عنہم ہے، لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. عزیزان گرامی، صحابہ وہ ہیں جو آیات کا انتظار کرتے ہیں، آیتیں آئیں تو ہم عمل کریں. آیت آئی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، صحابہ نے نماز پڑھی. وآتوا الزکاۃ، آیت آئی انہوں نے زکات دی. آیت آئی انہوں نے حج کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آیت آئی انہوں نے حج کیا. آیت آئی انہوں نے روزے رکھے. آیت آئی انہوں نے خمس دیا. آیت آئی وہ جہاد پہ گئے. تو صحابہ انتظار میں رہتے تھے آیتیں آتی رہیں، ہم عمل کرتے رہیں. لیکن آیتیں علی کے انتظار میں رہتی تھی. یہ حالت رکوع میں زکات دیں تو ہم آئیں، یہ راہ خدا میں روٹیاں دیں تو ہم آئیں، یہ بستر رسالت پہ سو جائیں تو ہم آئیں، یہ ہاتھ میں تلوار لے تو ہم آئیں، یہ خیبر کا در اکھاڑے تو ہم آئیں. توجہ فرمائے جانے کے رامی. آل محمد علیہ السلام کچھ اور ہیں. عزیزان گرامی، جناب امیر المؤمنین سے متعلق پیغمبر نے کہا ہے، جناب
خود ابو ذر سے جناب جابر سے کہ اگر میرے سارے صحابہ ایک وادی میں جا رہے ہوں اور علی اکیلے دوسری وادی میں جا رہے ہوں تو اے ابو ذر اے جابر سارے صحابہ کو چھوڑ کے علی کے پیچھے چلے جانا. توجہ توجہ توجہ, سارے مجمع کی توجہ. کہا سارے صحابہ کو چھوڑ کے علی کے پیچھے چلے جانا. کہا یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا, لیکن دلیل کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ سب کو اتنے صحابہ کو چھوڑ کے علی کے پیچھے چلے جائیں. کہا کیونکہ علی مع الحق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. لیکن یہاں پہ حدیث تمام نہیں ہوتی, یہاں پہ ایک روک کا جملہ کہہ رہا ہوں, میں پڑھنا کچھ اور جاتا تھا لیکن آپ حضرات نے مزاج بنا دیا. تو یہاں سرور کائنات نے کہا, ہاتھوں کو بلند کر کہا علی مع الحق, علی حق کے ساتھ ہے. پھر کہا نہیں, والحق مع علی, حق علی کے ساتھ ہے. پھر ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم ادر الحق کما دارا علی, پروردگارا حق کو ادھر موڑ دے جہاں علی جا. میں اپنے انداز سے کہوں, پیغمبر یہ فرما رہے ہیں پروردگارہ حق کو اتنا ادب سکھا دے وہ علی کی پیروی شروع کر دے. توجہ ہے سارے مجمع کی میرے ساتھ؟ تو تمام آسمانی کتابیں بتائیں گی کہ حق کس کے ساتھ ہے. عزیزان گرامی, کہ جب پیغمبر اسلام خود شام تشریف لے جا رہے تھے جناب ابو طالب کے ساتھ, تو ساری کی ساری ہماری دینیات کی کتابوں میں موجود ہے کہ سارے کے سارے وہاں جو پادری دیکھ رہے تھے, عیسائی تھے, وہ ایک مرتبہ جناب ابو طالب کے ساتھ سرور کائنات کو جب پہاڑوں سے اتر کے دمشق میں جا رہے تھے تو جیسے شام میں پہنچے تو انہوں نے فوراً جناب ابو طالب کو روکا. کہا ابو طالب یہ جو آپ کے ساتھ 18 برس کا جوان ہے یہ کون ہے؟ تو ان سب نے کہا یہ میرا بھتیجا. جناب ابو طالب نے ان سب سے کہا یہ میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ ہے. تو کہا کہ ہم نے ان میں وہ صفات دیکھی ہیں جو ہماری انجیل میں پائی جاتی ہیں. تو جناب ابو طالب نے کہا تم بتاؤ تمہارے پاس کیا لکھا؟ کہا بھی ہم نے دیکھا جب یہ اتر رہے تھے نا تو درخت ان کے سامنے جھک رہے تھے. توجہ توجہ توجہ, درخت ان کے سامنے جھک رہے تھے. محسوس یہ ہوتا تھا یہ سارے کے سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. سب چیزیں ان کے قدموں کے بوسے لے رہی تھی اور یہ ساری کی ساری کائنات سے تسبیح کی آوازیں آ رہی تھی. لگتا ہے یہ وہ جو آخری نبی ہیں وہ یہی ہیں. عیسائی پادری دیکھے پہچان لے, اور جو آغوش میں پال رہے ہیں وہ نہیں پہچان رہے. عزیزان گرامی, وہ صفات تھی جناب سرور کائنات میں, یہاں تک کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المؤمنین مدینے آئیں تو صحابیات نے سوال کیا, جو بیویاں پیغمبر پہ ایمان لے کے آئی تھی, کہا ہے فاطمہ بنت اسد آپ نے سرور کائنات کو پالا ہے, کچھ بچپنے سے متعلق بتائیں گی؟ تو انہوں نے اتنے معجزات سنائے, میں صرف ایک معجزے کی طرف اشارہ کروں گا اگر سننا چاہیں گے سب حضرات, کہ دین حق کا جو پیشوا ہوگا اس میں صفات کیا ہونے چاہیے. تو کہا کہ رسول خدا کو بچپنے سے خرمے بہت پسند تھے, تو میں بہترین جو خرمے ہوتے تھے نا چن کے ان کے لیے رکھ دیتی تھی کہ جب گھر آئیں گے تو خرمے کھا لیں گے, کھجور کھا لیں گے. کہ ایک دن میری آنکھ لگ گئی, دوپہر کی گرمی تھی کیونکہ پیغمبر کو آنے میں دیر ہو گئی, تو جیسے ہی پیغمبر گھر آئے تو اچانک کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلی. کہا رسول خدا کے آنے کا وقت ہو گیا, تو آپ نام لیتی تھی, کہا کہ بھی محمد کے آنے کا وقت ہو گیا. کہا میں اٹھی فوراً صحن میں گئی کہ میں خرمے جو پک جاتے تھے وہ گر جاتے تھے وہ جمع کر لوں اور دھو کے رکھ دوں. کہا جیسے میں اٹھی صحن میں گئی تو دیکھا کہ رسول خدا درخت کو اشارہ کر رہے ہیں کہ جھک جا. جیسے ہی وہ درخت جھکا تو آپ نے خرمے اتارے اور پھر کہا واپس چلا جا. توجہ توجہ. تو جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا رسول خدا نے درخت کو اشارہ کیا, وہ جھک گیا. کہا پھر واپس چلا جا, واپس چلا گیا. جب 10 برس 9 برس کے سن میں پیغمبر کو پتا ہے کہ میرے اشارے پہ درخت جھک جائے گا, تو جب 40 برس کے ہوں گے تو پتہ نہیں ہوگا میں اللہ کے رسول ہوں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. عزیزان گرامی, جب سب جانتے ہیں یہ عام ہستی نہیں ہے, بڑی بڑی ہستیاں گواہی دے رہی ہیں, تو نشانیاں ساری کتابوں میں آتی رہیں گی اور وہ نشانیاں بتائیں گی کہ یہ رسول خدا اللہ کے رسول ہیں. نشانیاں بہت سی ہیں, میں بہت جلدی شاید میں نے کبھی پیش کیے ہوں, پڑھ چکا ہوں. اس وقت میں اتنی مجالس پڑھ رہا ہوں کہ مجھے یہ یاد نہیں رہتا کہ کون سی چیز کہاں پڑھی ہے, اس کے لیے معذرت. اگر کبھی آپ نے سنا ہو کہ اب نشانیاں علامہ محمد باقر مجلسی نے حق الیقین میں, بحار الانوار میں, اور سید نعمت اللہ جزائری نے انوار النعمانیہ میں,
اور بزرگوں نے مختلف کتابوں میں ان معجزات کو درج کیا ہے. میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں بہت جلدی کہ سرور کائنات کے جسد مطہر کے اندر معجزات کو لکھا گیا ہے کہ وہ آخری نبی آئیں گے، ان میں کچھ صفات ہوں گی، ایسی صفات ہوں گی جو کسی اور میں نہیں تھی. جتنے معجزات اللہ نے سارے انبیاء کو دیے ہیں اس سے زیادہ معجزات سرور کائنات کو عطا کیے ہیں، اور ان معجزات سے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. وہ معجزات بتائیں گے. تو اب 24 معجزات جسد مطہر میں ہیں، رسول اسلام کے جسم مبارک میں ہیں، جسد مطہر میں ہیں. رسول اسلام کے جسد مطہر کے اندر 24 معجزات علماء نے درج کیے ہیں. سننا چاہیں گے تو میں پڑھوں گا. آپ کی توجہات عقیدتوں محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، آدھے گھنٹے کے اندر بات مکمل ہو جائے گی، میرا آپ سے وعدہ ہے. تو عزیزان گرامی 24 معجزات میں سارے نہیں پڑھوں گا، جتنے پڑھ سکوں گا جہاں تک وقت رہا اور جتنے آپ میں طاقت ہوئی سننے کی میں پیش کروں گا. جسم مبارک میں علماء نے لکھا رسول اسلام کے 24 معجزات کا جہاں سے بھی رسول خدا گزرتے تھے سر پہ ایک ابر رہتا تھا، ایک بادل رہتا تھا، کیونکہ خالق کو یہ برداشت نہیں تھا کہ ان کے سائے پہ کسی کے پاؤں آ جائیں، ان کے سائے پہ بھی کسی کے پاؤں نہ آئیں. اب اگر کبھی کسی نواسے کو کاندھوں پہ سوار کریں تو پھر ماننا پڑے گا خالق کی اجازت تھی. میں بہت تیزی سے گزروں گا. تو پیغمبر اسلام نے 24 پیغمبر اسلام سے متعلق 24 معجزات علماء نے درج کیے ہیں. پہلا، سر پہ ہمیشہ ابر رہتا تھا، ایک بادل رہتا تھا. دوسرا، قد آور سے قد آور آدمی جب پیغمبر کے سامنے آتا تو رسول اسلام سر سے لے کے گردن تک اونچے نظر آتے تھے. کوئی بھی بلند قامت سے بلند قامت آدمی پیغمبر کے سامنے آتا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا. پیغمبر بہت زیادہ لمبے نہیں تھے لیکن وہ آدمی پھر بھی چھوٹا نظر آتا تھا. صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا میرے خالق کو منظور نہیں کوئی مجھ سے اونچا نظر آئے. نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ یہ دوسرا معجزہ بھی میں نے صرف پیش کیا ہے. تیسرا معجزہ علماء نے لکھا ہے، کہا کہ آپ کا جو پسینہ تھا اس سے خاص خوشبو آتی تھی جو نہ کسی گلاب میں تھی، نہ کسی پھول میں تھی، نہ کسی عطر میں تھی. آپ کے پسینے سے خاص خوشبو آتی تھی. توجہ ہو، پسینے سے خاص خوشبو آتی تھی، جسم مطہر سے خاص خوشبو آتی تھی. ایسی خوشبو آتی تھی کہ جہاں سے آپ گزر جاتے تھے 1 سے 2 دن تک کافر و مشرک جب وہاں آتے تھے تو سونگ کے بتاتے تھے لگتا ہے محمد گزرے ہوں گے. تو دوسرا پوچھتا کیسے معلوم؟ کہ وہ جو خوشبو ان کے بدن سے آتی ہے نا وہ اس جگہ سے آ رہی ہے. اب سمجھ میں آیا یہ حدیث قصہ میں جب دونوں شہزادے گھر میں آتے ہیں تو جناب سیدہ سے کیوں کہتے ہیں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ. مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے نانا کے بدن سے آتی ہے. تو جسد مطہر سے ایسی خاص خوشبو آتی تھی جہاں سے گزرتے لوگ بتاتے کسی بغیر خوشبو کے ایسی خوشبو آتی تھی. سنیں گے نا معجزہ کہ جسد مطہر سے خوشبو آتی تھی. ایک اور کہ جب راستے پہ چلتے تھے تو بعض اوقات کچے پہ چلتے تھے، گارے پہ، ریت پہ، مٹی پہ چلتے تھے، قدموں کے نشان نہیں بنتے تھے. اور بعض اوقات چٹانوں پہ پاؤں رکھتے جاتے تھے، نشان بنتے جاتے تھے. اب سمجھ میں آیا یہ قدم گاہ کے نشان کیوں ہیں. بعض اوقات پاؤں چٹانوں پہ رکھتے تو نشان بنتے چلے جاتے. تو بعض علماء نے لکھا کہ اگر بعض صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ آپ مٹی پہ نہیں چل رہے ہیں، اس سے اوپر چل رہے ہیں، آپ کے نشان نہیں بنتے اور چٹانوں پہ نشان بنتے چلے جاتے ہیں بعض اوقات، یہ کیا وجہ ہے؟ کہا میں اختیار رکھتا ہوں جہاں چاہوں میرے قدموں کے آثار باقی رہیں. ارے جسے قدموں کے آثار پہ اختیار ہو کیا دلوں پہ اختیار نہیں ہوگا؟ تو کہا کہ اور کیا معجزات ہیں؟ کہ جناب سرور کائنات کی پیشانی سے خاص نور نکلتا رہتا تھا، خاص نور نکلتا تھا پیشانی سے، کہ یہاں تک کہ امہات المؤمنین کہتی ہیں دن میں اگر سوئی کھو جاتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے. تو صحابہ نے کہا کہ مادر گرامی اب رات کا انتظار کیوں کرتی تھی؟ رات میں تو اور زیادہ تاریکی ہو جاتی ہے. کہ نہیں، رات میں پیغمبر گھر تشریف لاتے تھے اور ان کی پیشانی کا نور اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ دن کے چراغ میں جو سوئی نہیں ملتی تھی پیغمبر کی پیشانی کے نور میں رات میں مل جاتی تھی. میں امت کے سارے بیٹوں سے کہوں گا ملاؤں کی نہ ماننا، ماں کی بات مان لینا. امہات المومنین نے کہا محمد ہم جیسے نہیں ہیں. ان کی پیشانی سے توجہ ہے میرے ساتھ مجمع کی؟
کہا یہ 24 معجزہ میں سارے نہیں پیش کر رہا ہوں، جلدی جلدی پیش کروں گا. کہا جسم مبارک سے خاص پیشانی سے خاص نور نکلتا تھا. آپ کے بال اور ناخن بڑھتے نہیں تھے، بال بڑھتے نہیں تھے، جیسے تھے ویسے ہی رہتے تھے. صرف ایک مرتبہ سر کے بال حجۃ الوداع کے موقع پہ سر منڈوایا تو سارے صحابہ نے آپ کے منہ مبارک، فارسی میں منہ کہتے ہیں اسی لیے منہ مبارک کہا جاتا ہے، پیغمبر کے بال نہیں کہتے، منہ مبارک کہتے ہیں. تو صحابہ کرام نے سارے کے سارے پیغمبر اسلام کے مبارک آپس میں تقسیم کر لیے، اور وہ فرماتے تھے ہم ہاتھوں پہ رکھ کے جب دعا مانگتے تھے دعا قبول ہوتی تھی. توجہ سارے مجمع کی توجہ ہو. ماننے پہ آتے ہیں تو منہ کو مان لیتے ہیں، بال کو مان لیتے ہیں، اور نہیں ماننے پہ آتے تو آل کو نہیں مانتے. تو منہ مبارک تو جانے گا، وقت نہیں ہے میرے پاس، ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا، جس محبت سے آپ سن رہے ہیں اسی سے سنتے رہیے گا. بس میری بات پہنچ جائے یقین مانیے کہ آج کی مجلس ہو گئی. جانے گرامی اب تو منہ مبارک پیغمبر اسلام کے ناخن نہیں بڑھتے تھے، جب سفر کرتے ناخن کاٹتے نہیں تھے. پوچھا کیوں؟ کہا ایسا نہ ہو کہ کاٹ کے پھینکے لوگوں کے پاؤں آئیں. تو کہا منہ مبارک اور آپ کے ناخن بڑھتے نہیں تھے. توجہ رکھیے گا، یہ معجزات ہے پیغمبر کے، عام نہیں ہے پیغمبر اسلام کی ہستی. تو آپ کے منہ مبارک، آپ کے ناخن، یہاں تک لکھا ہے کہ سرور کائنات جب وضو کرتے تھے تو صحابہ وضو کا پانی بہنے نہیں دیتے تھے. یہاں تک کہ خود شیخ مرتضیٰ مطہری نے بھی لکھا، بڑے بڑے علماء نے لکھا، صحابہ کرام فوراً ظرف لے کے آتے، برتن لے آتے. کہ پیغمبر کے وضو کا پانی گرنے نہ دینا. جب پیغمبر وضو کر رہے ہوتے تھے تو وہ فوراً ظرف نیچے رکھ دیتے، یہ پیغمبر کے بدن سے مس ہوا پانی ہے، لے جانا، بیماروں کو پلانا، شفا مل جائے گی. تو صحابہ کرام تبرکن پیغمبر کے بدن سے مس ہوا پانی لے جاتے تھے، تبرکن. تبرک کے منکروں کو بتا دیجئے صحابہ تبرک کو مانتے تھے. جانے گرامی اب یہ سارے معجزات جسد مطہر سے متعلق ہیں، سرور کائنات کے، کہ جسم مبارک کے اندر ایسے ایسے معجزات ہیں سرور کائنات کے. میں پیش کر رہا ہوں آپ کو، اگر سننا چاہیں گے حضرات آگے بڑھوں گا. یہاں تک کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے میسرہ اپنے خادم سے پوچھا تھا جو ان کا منشی تھا کہ جب تم سفر میں ساتھ تھے تو تم نے کیا غور کیا؟ کہا بی بی جب رات کو خیمے نصب کر دیے جاتے تھے سب لوگ زمین پہ اپنے بسترے لگا کے سو جاتے تھے، تو جب بھی کوئی خیمے میں آتا تو اشارہ کر کے بتا دیتا تھا یہ محمد سو رہا ہے. تو کہا میسرہ پتہ کیسے چلتا تھا؟ کہا بی بی سارے کے سارے افراد جب سو جاتے تھے تو رات کی تاریکی تھی تو پتہ نہیں چلتا تھا کون کون ہے، لیکن جب محمد مصطفیٰ سوتے تھے نا تو پورے بدن کو ڈھانپ لیتے تھے کالی چادر سے. اور سارے ہمارے بھائی بھی آج تک نعتیں پڑھتے ہیں، اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. پیغمبر کالی کملی پہلے تو سنت ہے، ہم شیعہ کالے کپڑے پہنے تو بدعت ہے. توجہ وقت نہیں ہے نعروں کا، میں بہت ہی سے چل رہا ہوں. تو اب یہاں پہ سارے کے سارے افراد بولیں گے، مجھے پورا یقین ہے، جملہ پیش کر رہا ہوں. کہ پورے بدن کو ڈھانپ کے کالے رنگ کی چادر اوڑھ کے پیغمبر سو جاتے تھے، پورا بدن ڈھانپ کے سوتے تھے، پورا بدن ڈھانپ کے سوتے تھے. پھر بھی ہم دیکھ کے بتاتے تھے یہ محمد سو رہے ہیں. بی بی نے کہا کیسے پتا چلتا تھا؟ میسرہ کیسے پتا چلتا تھا؟ کہ بی بی جب سارے سو رہے ہوتے تھے تو وہ سب کے سب تاریکی میں ہوتے تھے، لیکن جب محمد مصطفیٰ سوتے تھے تو ان کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا، کالی چادر سے بھی نور باہر آ رہا ہوتا تھا. ہم نور دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ محمد سو رہے ہیں. تو اب مجھے کہہ لینے دیجئے، اگر پیغمبر کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو کسی ایسے کو سلائیں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو. توجہ فرما رہے ہیں. توجہ فرما رہے جانے گرامی. تو اب جسد مطہر کے اندر سرور کائنات، کیسے جانے گرامی سرور کائنات کوئی عام ہستی نہیں ہے، اس زمانے کے لوگ. پیغمبر فرماتے ہیں اس زمانے کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر نہ مانے تو پھر ان کی کیا حیثیت ہے کہ دیکھ رہے ہیں پھر بھی نہیں مانتے. اور آپ نے سخت جملے استعمال کیے ہیں، لیکن ایک جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لیکن میرا سلام ہو میری آخری امت پہ جو بغیر دیکھے مجھ پہ ایمان لائے گی. پیغمبر نے سلام بھیجا اپنی آخری امت پہ، کہ بغیر دیکھے ایمان لے آئیں گے. تو جتنی کتابوں کے اندر رسول اسلام کے
جسم سے متعلق، اور ایسے ایسے معجزات لکھے ہیں کہ خود چاند کے 2 ٹکڑے کرنا۔ عزیزان گرامی، ناسا جو امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ مانا جاتا ہے خلا سے متعلق، اسپیس سے متعلق جو تحقیقات کی جاتی ہیں، اس کا نام ہے NASA، ناسا۔ تو انہوں نے باقاعدہ ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ آؤٹ کی تھی، اور اس کے بعد پھر کسی مسلمان نے اس پہ آرٹیکل لکھا تھا، کہا جب چاند پہ گئے تو خود چاند کے اوپر ایک عجیب سی لکیر نظر آئی ہے، جیسے چاند کو کاٹ کے دوبارہ جوڑا گیا۔ نہیں ہے حضرات، ون شقل قمر، سورہ قمر کے اندر ہے کہ چاند کو تم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے حبیب نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے کو مشرق بھیجا، دوسرے کو مغرب۔ آج بھی جب سائنس کھل کے اعلان کرے گی تو ماننا پڑے گا محمد مصطفیٰ کے معجزات سب سے زیادہ ہیں۔ رسول اسلام نے معجزات، دین حق کی سب سے بڑی نشانی، حقانیت رسول خدا کی سب سے بڑی نشانی ان کے وہ تمام معجزات، ان کا تذکرہ جو ساری کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ صرف ایک اور میں بات کہنا چاہوں گا، اگر اس کو بھی سب غور سے سن لیجئے گا۔ شاید آپ نے سنا ہو، میں نے چند برس پہلے خود کسی صاحب نے مجھے کلپ بھیجا تھا، مجھے تو ٹی وی دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، تو بعض اوقات سوشل میڈیا سے ہی پتہ چل جاتی ہیں چیزیں، لوگ فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اب تو الحمدللہ اس کو میں نے بہت کم کر دیا، اس میں بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا تھا، ہر طرح کی چیزیں لوگ بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اس کے اندر کسی صاحب نے کلپ بھیجا، ایک صاحب کا، آپ کے کوئی مولانا کے کسی مسلک سے بات کر رہے تھے ٹی وی پہ، کہنے لگے کہ رسول خدا نے جتنے معجزات سارے انبیاء کو دیے ہیں اس سے زیادہ معجزات رسول خدا کو دیے ہیں، لیکن ایک شے رسول خدا کو اللہ نے عطا نہیں کی، وہ ہے شہادت۔ اور پھر کہنے لگے کہ نہیں، لیکن شہادت کی 2 قسمیں ہیں، سری اور علنی۔ سری شہادت، چھپی ہوئی شہادت، علنی آشکار شہادت، کھلی ہوئی شہادت۔ چھپی ہوئی شہادت زہر سے ہوتی ہے، کھلی ہوئی شہادت تلوار سے۔ تو کہا لیکن اللہ نے رسول خدا کو 2 نواسے عطا کر دیے، ایک کو سری شہادت دی، دوسرے کو علنی شہادت دی۔ حسن مجتبیٰ کی شہادت زہر سے ہوئی، اور حسین ابن علی علیہ السلام دونوں کی، ان کی شہادت ہوئی تلوار سے۔ تو اللہ نے رسول خدا کو 2 نواسے دے دیے، تو ان کو شہادت نہیں دی تھی، ان دونوں کو شہادت دے دی، تو ان دونوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، رسول خدا کی شہادت ہے۔ البتہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خود رسول خدا کی بھی شہادت، ان کو زہر دیا گیا ہے، میں اس میں نہیں جا رہا، لیکن ایک جملہ یہاں پہ ضرور کہوں گا، بغیر مولانا کا نام یہاں پہ آپ کے سامنے ذکر کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان 2 نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، ان دونوں کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے، کیونکہ یہ دونوں رسول خدا کے نمائندے تھے۔ تو چھپی ہوئی شہادت بھی رسول خدا کی شہادت، اور کھلی ہوئی شہادت بھی رسول خدا کی شہادت۔ حسن مجتبیٰ کی شہادت بھی رسول خدا کی شہادت ہے، اور حسین ابن علی کی شہادت بھی رسول خدا کی شہادت ہے۔ میں نے مان لیا مولانا صاحب، لیکن ایک جملہ میں بھی کہنا چاہوں گا، اگر ان دونوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں، رسول خدا کی شہادت ہے، تو پھر یہ بھی مانیے ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں، رسول خدا کا قاتل، اور رسول خدا کا قاتل ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں، رسول خدا کا قاتل ہے۔ تو رسول خدا کا قاتل کبھی رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں کا قاتل کبھی بھی رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان دونوں کی شہادت رسول اسلام کی شہادت ہے، تو ان دونوں کا قاتل رسول خدا کا قاتل ہے۔ قاتل رسول کو کبھی کوئی جرت نہ کرے رضی اللہ عنہ کہنے کی۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کے متعدد معجزات تھے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نمائندہ پروردگار ہیں، اور آپ کا دین دین حق ہے۔ اور آج بھی رسول اسلام کے معجزات کچھ زندہ موجود ہیں۔ سب سے بڑے 2 معجزات جو آج تک باقی ہیں، پہلا سب کے سب فوراً جواب دیں گے، قرآن کریم ہے، اور دوسری ان کی آل ہے۔ ایک پہ سارے مسلمان متفق ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ایک معجزہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ کون سا معجزہ؟ وہ ہے قرآن کریم۔ تو قرآن کیا ہے؟ کتاب ہے، درس ہے۔ اس کے لیے، کتاب کے لیے مدرس کی ضرورت ہے، معلم کی ضرورت ہے، مفسر کی ضرورت ہے، مبین کی ضرورت ہے۔ جب آج تک قرآن باقی ہے تو پھر وارث قرآن بھی باقی ہونا چاہیے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پردہ غیب میں امام باقی ہے وہ وارث قرآن ہے، وہی وارث رسول ہے، وہ ہر چیز کے وارث ہیں، اور وہ زندہ ان کا خود رہنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے۔ ایک جملہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، بہت سے افراد کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی امام ہو، پردہ غیب میں ہو، نظر نہ آتا ہو اور زندہ ہو؟ انہی سے مسلمانوں سے سوال کر لیجئے، شیطان کو مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں۔ بھئی آپ نے یہ گناہ کیسے کر دیا؟ مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا تھا۔ کیسے گمراہ کیا؟ ارے وہ نظر نہیں آتا، دل میں وسوسہ کر دیتا ہے، تو وہ شیطان جو نظر نہیں آتا وسوسہ کر دیتا ہے اسے تو مان لیتے ہو؟
اور وہ جو خدا کا نمائندہ ہادی برحق ہے اسے ماننے سے کیوں انکار کرتے ہو عزیزان گرامی؟ جب پردہ غیب کے اندر کوئی چھپ کے گمراہ کر سکتا ہے تو پردہ غیب سے کوئی ہدایت بھی کر سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہیں پہ بات کو میں مکمل کر دیتا، لیکن بس ایک اشارہ کرنے کے بعد پھر چند جملے مصائب کے، کہ پیغمبر اسلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات پہ حقانیت کے ساتھ بھیجا ہے، قیامت تک کے لیے آپ کے دین کو لازم و واجب قرار دیا ہے سب پہ اطاعت کے لیے، اور تمام انبیاء پہ بھی آپ کی اطاعت واجب ہے، ائمہ پہ۔ یہ رسول اسلام کا زندہ معجزہ ہے کہ آج آپ کا قرآن بھی باقی ہے اور آپ کا وصی بھی باقی ہے، اور جب جناب عیسیٰ بھی ظہور کریں گے تو رسول اسلام کے 12ویں وصی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ تو پروردگارہ یہ سارا تو نے انتظام کیا۔ ہاں حقانیت کی بہت سی دلیلیں، اور ایک آپ کے جو فداکار تھے، جو آپ پہ قربان ہونے والے تھے، جو بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں، ان میں ایک نام ہے جناب حمزہ کا۔ میں نے بھی تذکرہ کیا تھا فضائل کے اندر بھی۔ مصائب بھی 2 جملے آج ان کے سن لیجئے، ان کے مصائب بہت کم پڑھے جاتے ہیں، میں نے شاید کبھی پیش کی ہوں تو سن لیجئے۔ عزیزان گرامی جناب حمزہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے سید الشہداء، میدان احد میں ابو سفیان اور ہندہ نے ایک مرتبہ غلام خریدا، نام تھا اس کا وحشی، اردو میں آپ لوگ وحشی کہتے ہیں، عربی میں وحشی کہا جاتا ہے۔ وحشی یعنی بہت خونخوار درندہ صفت غلام تھا، حبشہ کا تھا، اور نیزہ اندازی میں بہت ماہر تھا۔ تو ابو سفیان اور ہندہ نے دونوں نے، یزید کے دادا دادی معاویہ کے والدین نے، اس غلام کو خریدنے کے بعد کہا کہ تم یا محمد مصطفیٰ کو مار دو یا علی مرتضیٰ کو، دونوں میں سے کسی ایک کو مار دو گے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، پیسے بھی دیں گے، اور بہت کچھ کہا۔ تو اس نے کہا نہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مار سکتا ہوں، نہ علی مرتضیٰ کو۔ تو ہندہ نے پوچھا کیوں؟ کہا کیونکہ رسول خدا کے چاروں طرف اطراف میں لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، چاروں طرف لوگ ہوتے ہیں، اور علی کی نظر چاروں طرف ہوتی ہے، علی چاروں طرف دیکھ کے مقابلہ کرتے ہیں۔ کہا میں نہیں مار سکتا۔ کہا پھر میں اور کچھ نہیں سنوں گی، تم حمزہ کو مار دو۔ تو اس نے کہا ایک شرط پہ، میں حمزہ کو سامنے سے نہیں مار سکتا، میں چھپ کے وار کروں گا، اور نیزہ ان کی پشت سے اتنی زور سے ماروں گا کہ سینے سے باہر نکل آئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے، حمزہ کو مار دو۔ کہا وہ شیر کا شکار کرنے والے ہیں، میں سامنے سے وار نہیں کر سکتا۔ اس نے چھپنے کے بعد ایک مرتبہ جناب حمزہ کو میدان احد میں ایک ایسی برچھی ماری کہ پشت سے داخل ہوئی، سینے سے سامنے سے وہ نیزہ باہر نکل آیا۔ جناب حمزہ جب گر رہے تھے تو بار بار ایک ہی جملہ دہراتے تھے، یا رسول اللہ آپ تنہا رہ جائیں گے۔ اپنے جن سے انسان محبت کرتا ہے نا، ان کی تنہائی کا انسان کو بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا، یہ جو میدان کربلا میں ہر امام حسین کے انصار میں سے شہید ہوتے ہوئے بس ایک ہی کہتے تھے، مولا ہمیں مرنے کا کوئی غم نہیں، لیکن آپ کی تنہائی کا بڑا صدمہ ہے کہ اے حسین آپ بالکل تنہا رہ جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی جناب حمزہ جیسے ہی زمین پہ گرے نا، اس میدان احد میں بہت زیادہ واقعات ہو چکے تھے، بہت زیادہ حملے ہو چکے تھے، پیغمبر مختلف جگہوں پہ لوگ شہید ہو رہے تھے۔ تو جناب حمزہ کچھ دور فاصلے پہ شہید ہوئے تھے۔ ہندہ نے فوراً سینہ چاک کروایا، کہا کہ ان کا سینہ چاک کر کے مجھے ان کا کلیجہ نکال کے دے دو۔ تو ایک مرتبہ وحشی نے واقعاً سینہ چاک کیا اور کلیجہ نکالا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں لیکن اللہ نے اس کلیجے کو اس لیے اتنا سخت کر دیا کہ کہیں کافرہ کے جسم کا جز نہ بن جائے۔ وہ کھانا چاہتی تھی، اس نے منہ میں رکھا، جب چبانا چاہا تو اس سے چب نہیں سکا۔ اسی لیے جب زیارت عاشورہ یا زیارات پڑھے نا تو چھٹے امام نے ہمیشہ جب بھی ہندہ پہ لعنت کیے تو ایک ہی جملہ کہا، وَبْنَ آکِلَةُ الْأَكْبَاتِ، کلیجہ چبانے والی کے بیٹے۔ کربلا میں آئے تھے کہ جنہوں نے ہمارے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ پیغمبر اسلام کو اس بات کا بڑا غم تھا۔ پھر اس نے ایک مرتبہ جب کلیجہ چبایا نا تو چبا نہیں اس سے، تو اس نے کہا کہ ان کا مسئلہ کر دو۔ مسئلہ اسلام میں حرام ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ ان کی ناک کاٹو، ہونٹ کاٹو، کان کاٹو، ان کی آنکھیں کاٹو، اور اس کے بعد سارے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹو، پاؤں کی انگلیاں کاٹو، ان کے اعضاء نکال کے ایک ہار بنا کے مجھے دے دو۔ ہندہ نے گلے میں پہنا، کہا میں مکے میں جا کے سب کو بتاؤں گی وہ جو شیر کا شکار کرنے والا حمزہ تھا نا، اس کے کلیجے کے ٹکڑے لے کے آئی ہوں۔ بس بھائی جب مسئلہ کر دیا، پیغمبر اسلام کو ابھی
عجیب و غریب ایک کیفیت ہے. کسی بھی چچا سے اگر محبت ہو تو انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے نا کہ ارے میرے چچا کا کیا عالم کیا. تو پیغمبر اسلام نے ایک صحابی سے کہا میرے چچا کی کیا خبر ہے، ذرا جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ. وہ آئے، آ کے دیکھا کہ میں بری خبر پیغمبر کو نہیں دوں گا. پیغمبر نے کہا یا علی آپ خود جائیے. جب مولا پہنچے تو زار و قطار رونے لگے ہمارے چچا کو کس طرح سے مصلح کیا. اب پیغمبر خود اٹھے اور اٹھنے کے بعد اس جگہ پہ آئے جہاں جناب حمزہ تھے. اتنا روئے کہ پیغمبر زمین پہ غش کر کے گر گئے اور روتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے پروردگارا میرے چچا کا مصلح کر دیا، میرے چچا کا سینہ چاک کر دیا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ آپ کے چچا کا مصلح ہوا، آپ سے برداشت نہیں ہوا. یا رسول اللہ ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے آپ کے نواسے حسین کے سینے پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی کوئی بخل نہ کرے. اجرکم اللہ. میرے گلے میں طاقت نہیں کہ میں اور پڑھ سکوں، 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا. بس بھائی جناب رسول اسلام بہت روئے. اتنا روئے کہ ایک مرتبہ مستورات مدینے سے آنے لگیں. جناب فاطمہ الزہرا آگے میرے بابا رو رہے ہیں. اور کون آیا جانتے ہیں؟ جناب صفیہ آ گئی، رسول خدا کی پھپھی ہیں، جناب حمزہ کی بہن ہیں. پہنچ گئیں کہاں پہ؟ میدان احد میں. کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے بھائی کے لاشے پہ آنے دیں. رسول خدا نے ایک صحابی سے کہا میری پھپھی کو روک دو، کہو پیغمبر نے منع کیا ہے. جناب صفیہ نے کہا نہیں میں نہیں مان سکتی کہ رسول خدا روکیں گے، کبھی کسی بہن کو بھائی کے لاشے پہ جانے سے نہ روک. کہ میں نہیں مان سکتی کہ رسول خدا ایک بہن کو بھائی کے لاشے پہ آنے سے روک دیں. پھر دوبارہ کہا نہیں. اب پیغمبر یہ نہیں بتا رہے کہ چچا کا مصلح ہو گیا ہے، میری میری پھپھی برداشت نہیں کر سکیں گی. ایک مرتبہ جناب صفیہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو میرے چچا کا، اپنے چچا کا واسطہ، مجھے ایک مرتبہ بھائی کی زیارت کرنے دیں. رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے میں آنے دیتا ہوں، ذرا رک جائیے. پیغمبر نے اپنی ابا اتاری، اپنے چچا کے لاشے پہ ابا اڑھا دی تاکہ بہن لاشا نہ دیکھے. چہرے پہ ابا اڑھائی، سینے پہ، پورے جسم پہ. جناب حمزہ بڑے قداور تھے، پیغمبر کی ابا پوری نہیں آئی. پیغمبر نے جناب امیر سے کہا یا علی جائیے جا کے کچھ جھاڑیاں لے آئیے، کچھ پتے لے آئیے، پاؤں پہ رکھ دے کیونکہ پاؤں کی بھی انگلیاں کاٹی گئی تھی. جناب امیر نے کھجور کے درخت کا پتہ رکھا تاکہ پاؤں چھپ جائیں. جناب صفیہ آ گئیں. اب جناب رسول خدا جناب علی مرتضیٰ دونوں بھتیجے ہیں جناب صفیہ کے. جناب صفیہ آئیں روتی ہوئی. ایک بہن جب بھائی کے لاشے پہ آئے تو بہت روتی ہے. جناب صفیہ بہت زیادہ رو رہی تھی. دیکھا چہرے پہ ابا چھپا رکھی ہے، انہیں نہیں معلوم مصلح ہو گیا، بیٹھ کے روتی رہی. روتے روتے اچانک انہوں نے چہرے سے ابا ہٹا دی. بس ابا کا ہٹانا تھا. جناب صفیہ لاشے پہ گر گئیں اور روتے ہوئے کہنے لگی ہائے میرے بھائی کا مصلح ہو گیا. بہت روئیں. میرے طرف دیکھیے گا آخری جملے. جب جناب صفیہ گر گئی نا، بے ہوش ہو گئیں، تو اب 2 بھتیجے موجود تھے. رسول خدا نے دایاں بازو پکڑا جناب صفیہ پھپھی کا، دوسرا بایاں بازو جناب مشکل کشا نے پکڑا. دونوں بھتیجوں نے پھپھی کو اٹھایا چچا کے لاشے سے، اور دونوں بھتیجے میدان احد سے پھپھی کو اٹھا کے مدینے لے آئے. جب بھی ہوش میں آتی ایک ہی بات پوچھتی میرے بھائی کا مصلح ہو گیا، اور بے ہوش ہو جاتی. دونوں بھتیجے بہت روتے رہے. اب میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا میں آئیے، وہاں بھی ایک بہن بھائی کے لاشے پہ آئی ہے. ایک بہن بھائی. میرے طرف دیکھیے گا بھئی، اب مجھ میں طاقت نہیں، 2 منٹ ذرا صبر کر لیں گے. اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے. میری طرف دیکھیے گا. ایک بہن بھائی کے لاشے پہ آئیں، ایک بہن بھائی کے لاشے پہ آئیں. کیسے آئیں جناب زینب؟ امام سجاد کہتے ہیں جب میری پھپھی آئی نا میرے بابا کے لاشے پہ، تو میرے بابا کا طواف کرنے لگی. طواف کرتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی. امام سجاد کہتے ہیں ایک نگینے کے برابر میرے بابا کے جسم پہ جگہ نہیں تھی کہ میری پھپھی بوسہ دے سکتی. پھر ایک مرتبہ میری پھپھی نے مدینے کا رخ کیا، رو کے کہا اماں یہ آپ کا حسین.
پھر ایک مرتبہ کہ اماں آپ نے کہا تھا میری طرف سے حسین کے گلے کے بوسے دینا. بی بی کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے. ایک مرتبہ جناب زینب بیٹھی. جانتے ہیں کیسے بوسہ دیا؟ مولا کہتے ہیں کہ میری پھوپھی نے اپنے لبوں کو کٹے ہوئے گلے پہ رکھا اور چوم کے کہا اماں میں نے بوسہ دے دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس بھئی صرف دعا کے جملے، دعا کے جملے. ہاتھوں کو بلند کیجئے. جب جناب زینب کبریٰ آئیں نا مولا حسین کے لاشے پہ تو بار بار کہتی تھی یا جدہ یا رسول اللہ صلی علیک ملیک السما. نانا آپ کے جسد پہ آسمان سے ملائکہ جنازہ پڑھنے آئے تھے. ہاذا حسینون مرمل بالدماء. لیکن نانا آپ کے نواسے حسین کا خون زمین پہ بہہ گیا. نانا آپ کے نواسے کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. اجرکم اللہ. میں کوئی سخت جملہ نہیں کہوں گا. میری طرف دیکھیے گا. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. مجھے معاف کر دیجئے گا اگر برداشت نہ کر سکیں مجھے معاف کریں گے. ایک جملہ کہوں. جب جناب سید الشہداء پشت ذوالجناح سے زمین پہ آ رہے تھے نا تو ایک بی بی برقعے کا دامن پھیلائے کھڑی تھی. امام حسین بار بار کہتے ہوں گے پروردگارہ گواہ رہنا جب آئے نا زمین پہ تو کسی ماں نے کہا ہوگا میرے لال میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گی. پروردگارہ واسطہ اس ماں کی عظمتوں کا کہ جنہوں نے اپنے برقعے کے دامن کو پھیلایا سر کے نیچے رکھا. جب سر کے نیچے کپڑا رکھ دیا نا تو جانتے گردن پہ کیا کیا؟ بڑے بزرگ عالم دین ہیں آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری روایت پیش کر رہا ہوں مجھے معاف کر دیجئے پڑھوں گا ضرور. پوچھا کون سی روایت صحیح آغا؟ یہ پشت گردن سے امام حسین کو ذبح کیا تھا سامنے کے گردن سے ذبح کیا تھا یا گودال میں نیزہ لگا تھا؟ کون سی روایت صحیح ہے؟ تو وہ رونے لگے کہا تینوں روایات صحیح ہے. کہا ایک ملعون نے گودال میں نیزہ مارا تھا دوسرے نے سر سے امامہ اتارا پشت گردن پہ خنجر چلایا پھر سیدھا کیا داڑھی کو پکڑا. امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام و میرے جد حسین پہ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ. جب شمر سینے پہ سوار تھا آخذٌ بِلِحْيَتِهِ داڑھی کو پکڑ رکھا تھا. 70 قدم کے فاصلے پہ ایک بہن کھڑی رو رہی تھی. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما.